اور بات ڈی پی او صاحب ہیں آپ جی، آپ تشریف رکھیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے پولیس اسٹیشن جو ہے نا اس کا ماحول ذرا درست کریں، اس کا ماحول درست کریں. ادھر میجسٹریٹ صاحبان کو ہم نے ڈائریکشنز دے دی اور سیشن جج صاحب نے کہا کہ ان رائٹنگ بھیجو. میں سب کو بھیج رہی ہوں کہ کہیں پر بھی بے عزتی اور بے رحمی کا مظاہرہ کسی جج نے بھی پولیس آفیسر نے کیا یا آپ کے سبارڈینیٹ سٹاف نے کیا اور بلا وجہ کسی عقوبت خانوں میں آپ لوگوں نے کسی کو رکھا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. آپ کا آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ہوگا. میں بار بار ان کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے پولیس اسٹیشن کا کلچر صحیح کریں. وہاں لوگ فریاد لے کر آتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ نارکوٹکس کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے پروموشن ان پروگریس رپورٹس کے اوپر ہوتی ہے. ایک علاقے میں سب سے زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں تو اس علاقے میں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس پہ ایک آدمی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جس سے ہم ایف آئی آر کٹوا کے اپنا پروگریس رپورٹ بنانے کے لیے اس کو پھنسوا رہے ہیں، اس کے بیوے بچوں کے کیا گزرتی ہے. اور یہ بھی اگر مجھے پتا چلا کہ یہ کیس پراپرٹیز جو لوگوں سے گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں اور آپ کے افسران اور اس کے بچے اور اس کے ڈرائیور اور اس کا گھر کا نوکر تک کی گاڑی رکھتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا بھی ہم امتحان لیں گے، اس کے پاس پتہ کریں گے کیوں ہو رہا ہے. ایک گاڑی ایک آدمی کو نہیں چلا سکتا اور سے ہم گاڑی لے لیتے ہیں، آپ کے پاس رکھ لیتے ہیں، آپ آگے سے اس کو سپرداری پہ دے دیتے ہو. جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بھی اس کے آپ کے گھروں کے تو نوکروں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. تو اس کلچر کو آپ ٹھیک کریں. پولیس اسٹیشن کے تمام کلچر جو ہے ہم نے بندے اس پہ لگائے ہوئے ہیں، پتہ چلا تو انسپیکٹر جنرل پولیس ول بی ریسپانسبل. یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ عدالتی نظام کے بیچ میں کوئی کرپشن ہوئی تو ڈسٹرکٹ جج ول بی ریسپانسبل. ہم نے آپ کو ڈسٹرکٹ سونپی ہوئی ہیں، یو خود ہی اگر ریمانڈ ہو نا، یہ ریمانڈ آپ کون سے قانون کے نیچے دیتے ہو؟ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی. ہر دویم کس ته ریمانډ ورکوي، هغې د خپونه خلاص کړي دي، هغې دولس ټیکونه سره وهلو، هغې دا تکلیف بیانوله چې یو خو موږ ته ریمانډ راکړي، په خپو پس ټیکونو باندې ووایي، بیا دلته راغلو خپې جفتې هغې ته د خپو تکلیفونه شروع شو. ان سب کو جوائنٹ پین شروع ہو گیا تھا، نہ ان کو روشنی ملتی ہے، نہ سورج، نہ کوئی واک کے لیے جگہ ہے، بس ویسے جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اللہ کا رحم میں وہ ڈی سی صاحب کو بلایا، آئی جی پریزن صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اوپر ایک جرگہ ہال تھا، وی ہیو ٹیکن دیٹ، اور ہم نے کہا ہمیں 15 دن کے اندر حوالے کرو. تو کم از کم ان کو ایک جگہ کھلی مل جائے گی، ذرا دھوپ ملے گا ان کو، ذرا روشنی ملے گی. تو یہ ہم نے اسی وقت کر دی اور شکر الحمدللہ یہ کام بھی ہو گیا.